وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. احباب محترم، جب آیہ درود کا نزول ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرمائے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے درجات کے لیے ہم کیسے دعا مانگیں، آپ پر ہم کیسے درود پڑھیں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعا مانگیں گے؟ یہ بے ادبی ہوگی، یہ گستاخی ہوگی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن لیل کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیف صلی علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن لیل آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی. کیا آپ نے کبھی غور کیا اللہ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ولیوں کے درگاہوں پہ بیٹھنے والے پروانوں، اس دربار سے آپ نے لنگر لے کے جانا ہے. وہ لنگر جو دیگوں میں پک رہا ہے وہ نہیں، بلکہ جو علماء کرام اور سجادگان کی موجودگی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ لنگر کیا ہے. وہ لنگر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ولیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ بزرگ لوگ بیٹھے نا، دل سے آتا کہ ایک بار یاد کرا کر کے آنکھوں نے سبحان اللہ. وہ ولیوں کے دربار تک کیوں جائی جائے؟ ایک واقعہ اس بستی کا کرنے لگا ہوں، اس وادی کا کرنے لگا ہوں جس میں غوث بھی ہے، جس میں قطب بھی ہے، جس میں ابدال بھی ہے. اپنوں کی بات نہیں. آؤ احمد علی لوری، احمد علی لوری دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بڑے عالم دین کا نام ہے، جن کے متعلق دیوبندی علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو کشف کا علم عطا کیا تھا، لیکن سر زمین گنیلا پہ جب وہ آتے ہیں اپنی گاڑی کو، اپنی موٹر کو روک لیتے ہیں، پوچھتے ہیں بتائیے یہ قبرستان کس کا ہے، یہ درخت کون سے ہے؟ بتایا جا رہا ہے یہ گنیلا کے ولیوں کا آستانہ. یا حضرت خواجہ جمال ولی مدفون ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے لخت جگر آرام فرما رہے ہیں، آپ کی اولاد پاک سے جہاں پہ غوث اور کتب آرام فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں احمد علی لوری وہ جڑے تھے بندی ولیاں نو نہیں منتے، وہ فرمانے نے اتنے ڈاڑے ولی نے جدو میں منسیرے تو ٹلیا نا تے جوتے میں اپنے لا کے اپنی بغلہ میں رکھ لے. اس شادی کا ایک واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت مائی علیمہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا موضوع چونکہ کچھ اور تھا لیکن یہاں پہ کچھ معاملات کو دیکھ کر، چونکہ جب بھی ولی کی بارگاہ میں آیا جاتا ہے انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. اور ولی کی بارگاہ میں کیسے آتے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ بولو نا یار. آپ جب اپنے والد محترم سے بیعت ہوئے نا تو اس کے بعد انہوں نے روحانی طور پہ نظر اٹھائی نا، آپ کے دل پہ ڈالی نا، دیکھا کا نظام دین آپ کے دل کے اندر فیض کے لیے ابھی کافی جگہ موجود ہے. اب آخر کی کرا؟ فرمایا گنیلا شریف کی وادی میں چلے جاؤ. میں نے نظریں اٹھائی ہیں حضرت میاں محمود باجی علیہ رحمہ اور حضرت مائی علیمہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت جو کائنات کے اندر ہے وہ بڑے ولیہ ہیں، بڑے ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جانا. لیکن والد اپنے بیٹے کو سلوک کے علم کے لیے بھیج رہا ہے، درس یہ دے رہا ہے
بتانا بیٹا وہاں جا کے یہ نہیں ہے میں فلاں آستانے سے آیا ہوں، میں فلاں گدی سے آیا ہوں، نہیں۔ جب صاحب مزار کے پاس جایا جاتا ہے، جب اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھا کرتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، وہ ادب سے بیٹھا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب چلے جاتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں سے آئے ہو، کس سلسلے میں آئے ہو؟ کہا فلاں ایک وادی سے آیا ہوں، آپ کی خدمت کرنی ہے۔ پھر 12 سال وہاں پہ ڈیوٹی دی ہے، پیسوں کی ڈیوٹی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے آپ کی ڈیوٹی مکمل ہوئی، آپ کو تحفہ دے کر ماگم شریف بھیجا گیا۔ وہاں سے پھر آپ بیعت ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت مائی علیمہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میری اماں جان، چونکہ آپ کا اصلی جو شجرہ تھا وہ خانوادہ جمال سے نہیں تھا، آپ وہاں پہ ایک خادمہ تھی۔ تو ایک بزرگ نے، کسی خاندان کے ایک بزرگ نے، انہوں نے اپنی ٹوپی کو دیا، بیٹا جاؤ میری ٹوپی کو دھو کے اس کا پانی کسی صاف جگہ میں ڈال دینا، یہ میرے پاس لے آؤ دھو کے۔ حضرت مائی صاحبہ جاتی ہیں، اپنے ٹوپی کو دھویا، جو مستعمل پانی نکل رہا ہے، آپ گرانے کے لیے دائیں بائیں گئی، لیکن آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ آپ نے کہا کیوں نہ اس پانی کو نوش کرو۔ جب آپ نے پانی پیا نا تو آپ کی روحانی کیفیت جو تھی اس کے اندر باویلا ہو گیا، اس کے اندر شور مچ گیا۔ جب واپس چلتی ہیں، خواجہ صاحب کے دربار میں چلتی ہیں، حضرت میاں عبد الغفور رحمت اللہ تعالی علیہ جو پائے کے بڑے ولی ہیں، آپ نے دیکھا نا، آپ نے کہا بیٹا اپنے پیٹ سے صاف جگہ اس پانی کے لیے آپ کو کوئی نہیں ملی۔ بہرحال آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد چند عرصہ بعد حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ کی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت دادا صاحب کو حکم دیتے ہیں اپنی اس خادمہ کا نکاح اپنے پڑپوتے حضرت میاں محمود باجی علیہ رحمہ سے کروایا جائے۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے بطن اطہار سے اللہ جل مجدہ الکریم نے 6 لال عطا کیے، جن میں سے ایک لال کا نام حضرت باجی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں سے آپ نے کچھ لے کے جانا ہے۔ اللہ جل وعلا میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار باقی تو بات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔